إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اسی کے لائق ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمیں وہ دین دے کر گئے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت 3 میں دی، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین الحمدللہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت تک بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس دین میں اس کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد سے نوازتا ہے۔ اولاد بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، دنیا میں ہمارے لیے زینت ہے، اور یہ امتحان بھی ہے، اور اگر اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کی جائے تو یہ ان میں سے بعض ہمارے دشمن بھی نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت 28 میں، الانفال آیت 28 میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ، آزمائش اور امتحان ہے، اور بے شک اللہ کے یہاں بہت ہی بڑا اجر عظیم ہے۔ اور اولاد کو اور مال کو ہی دنیا کی زینت بھی قرار دیا، جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بنون اولاد، بیٹے بیٹیاں، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے اسی اولاد میں سے بعض کو، سب کو نہیں، بعض کو کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری اولادوں میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اب نعمت بھی ہے، زینت بھی ہے، فتنہ اور امتحان بھی ہیں، اور انہی میں سے کچھ دشمن بھی ہیں، اور یقیناً دشمن وہ ہوگا جس کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کی گئی ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کا بھی
دشمن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں انہیں اس کی وجہ سے کئی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ بہرحال لڑکوں کو تو سبھی نعمت سمجھتے ہیں، لڑکوں کو سبھی زینت مانتے ہیں، لیکن جب باری لڑکیوں کی آتی ہے، بیٹیوں کی آتی ہے، بچیوں کی آتی ہے، تو بعض لوگ انہیں شاید زینت نہیں سمجھتے، بلکہ عہد جاہلیت میں تو اسے کوئی بہت بڑا عیب شمار کیا جایا کرتا تھا۔ لوگ بچی پیدا ہوتی تو اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ التکویر 30ویں سپارے میں آیت نمبر 8 اور 9 میں مختصر انداز سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ موعودہ وہ بچی ہے، وہ بیٹی ہے جسے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جب انہیں یہ اطلاع دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، غم و غصے سے اس کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ اپنا غصہ پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ اسے کس چیز کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہا گیا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اب وہ قوم کو منہ نہیں دکھا رہا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ اس بیٹی کو اب اپنے پاس زندہ رکھے اور اس کے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں اٹھائے، یا پھر اسے مٹی میں گاڑ دے، زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنا برا فیصلہ تم کر رہے ہو، کتنا برا فیصلہ ہے تمہارا۔ تو یہ لڑکیوں کو نعمت نہ سمجھنا، لڑکیوں کو دنیا کی زینت اپنے لیے نہ سمجھنا، یہ عہد جاہلیت میں تو عام ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات بعد ملتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ ہم نے کس طرح بچیوں کو زندہ درگور کیا، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی یہ چیز، اگر یہ کہا جائے کہ عہد جاہلیت سے بھی بہت آگے بڑھ کر موجود ہے تو یہ بات غلط نہ ہو۔ اس وقت تو بچی کے پیدا ہو جانے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی تھوڑا بہت ایسے اٹکل پچو لگا لیتے کہ بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، لیکن آج تو اس کا کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، سکین کروایا، پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تو ایسے ہمارے بہت سارے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑ ہی دیں، بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں کہ وہ کہیں گے جی نہیں، ابارشن، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ اور بعض رپورٹس کے مطابق سالانہ لاکھوں ابارشن صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بچی ہے، پیٹ میں جنین جو ہے وہ بچی ہے۔ گویا کہ جو پرانی جاہلیت تھی وہ نئے انداز سے اور بڑے زوردار طریقے سے اب سامنے آئی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ بچی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بچی کو اگر صحیح تربیت دے دی جائے تو بچیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یقیناً۔ اور جتنا پیار، جتنی عزت، جتنا احترام اور جتنی خدمت بچیاں کرتی ہیں، شادی سے پہلے بچی اپنے ماں باپ کے پاس، اگرچہ اسے پرایا دھن کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں، بہنوں بھائیوں میں رہتی ہیں، سب کی بہت خدمت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، باپ سے۔ اور اگر وہ چلی جاتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر، تو یہ چونکہ ایک فطرت کا قانون بنا ہوا ہے، اور یقیناً اگر بیٹی کی تربیت ہم نے صحیح کر دی تو وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور وہی ٹھنڈک جو اہل ایمان اپنے لیے
अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ये कुर्रत आयुन, आयुन आंखों की ठंडक, बेटी यकीनन आंखों की ठंडक है बेटों की तरह, लेकिन अगर तरबियत सही हो तो, और अगर उसे बचपन में कल की नौजवान लड़की के तौर पर, परसों की एक बीवी के तौर पर और तरसों की एक माँ के तौर पर समझा जाए और उसकी तरबियत उसी अंदाज से की जाए तो यकीनन बड़े खातिर खा नताइज निकलेंगे और ये वाकई आंखों की ठंडक बनेगी और प्यार और मोहब्बत निछावर करेगी अपने माँ बाप पर। अब रहा बेटी के सिलसिला में, बच्ची के सिलसिला में कुछ स्पेशल हिदायत हैं जो कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, और वो है वालिदैन की जिम्मेदारी कि वालिदैन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सही तरबियत दें। उन्हें ये बताएं, सबसे पहली बात ये कि उन्हें ये बताएं कि तुम्हारे लिए लड़कों में से कौन कौन लड़का तुम्हारा महरम है। छोटी उम्र से ही ये बात बताना शुरू कर दे, और कहाँ कहाँ तुम्हें खुले आम बगैर किसी पर्दा के जाना है या जा सकती हो। ये चीजें बुनियादी तौर पर वालिदैन जो हैं, और खास तौर पर ये माँ की जिम्मेदारी है कि माँ ये काम करेगी। माँ अगर खुद बापर्दा है, गैर महरम लोगों से वो पर्दा करती है, बेटी यकीनन माँ की पैरवी करते हुए, माँ को अपना आइडियल, अपने सामने नमूना समझते हुए वो भी ऐसा करेगी। और बच्चियों को, लड़कों को क्या और लड़कियों को क्या, सबको ये बताना होगा कि हमें हमारे दीन ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी निगाहों को झुका कर रखें, बाहर निकलें अपनी निगाहों को झुका कर रखें। और ये बात कोई सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए, लड़कों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात पहले फरमाई। सूरत अन-नूर की आयत नंबर 30 में पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को खिताब करते हुए फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ मेरे नबी, मोमिनों को कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पर्दे का हुक्म दिया है, सबसे पहले फरमाया कि निगाहों को झुका कर रखें। ये तो रहा सिर्फ मर्दों और औरतों के लिए कि दोनों को निगाहों को झुका के रखना है, और ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए इस पर इजाफी जो हुक्म है वो है पर्दे का। निगाहें झुका कर रखने तक दोनों शामिल हैं, मर्द भी और औरतें भी, लड़के भी और लड़कियां भी। और जहां तक ताल्लुक है पर्दे का, वो ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए या लड़कियों के लिए खास है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक फितरत अता की है। उस फितरत में ये बात मौजूद है कि मर्द का दिल औरत की तरफ और औरत का दिल मर्द की तरफ खिंचा चला जाता है, कशिश पाई जाती है एक दूसरे के लिए। और ये एक फितरती चूंकि बात है, लिहाजा ख़वातीन को स्पेशल हुक्म दिया गया कि वो हुस्न में, जमाल में और दौलत व माल में पलती हैं, बढ़ती हैं, तो फिर उनके लिए स्पेशल हुक्म है कि वो पर्दा भी करें। और अगर लड़कियां या औरतें नीम उरिया लिबास पहनकर फिरेंगी और मर्द उनके पीछे अगर लगेंगे, उन्हें सताएंगे, तो यकीनन ये औरतों की वजह से होगा, ना कि सिर्फ मर्दों की वजह से। शैतान दोनों के साथ है, शैतान दोनों के साथ लगा हुआ है, लेकिन पहले आगाज होगा लड़कियों की तरफ से कि वो सही लिबास नहीं पहने हुए, सही पर्दा नहीं किए हुए, तो नतीजा क्या होगा। और यही एक वजह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी ये बताते हैं कि आज जो बाज़ ऐसे रिश्ते हैं कि शरीयत ने उन्हें गैर महरम करार दिया, उनमें पर्दे का हुक्म दिया, लेकिन पर्दा ना किया जाने की वजह से बहुत सारे
गुनाह, बहुत सारी बुराइयां वहां हो रही हैं। देवर भाभी में बहुत मारूफ है कि बहुत ही ज्यादा अफेयर सुने जाते रहते हैं, साली बहनोई है। बल्कि आज तो रिश्तों का तकद्दस कुछ इस अंदाज से पामाल किया जा चुका है कि जिनका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उनके माबैन भी ये जना का गुनाह, इसका इर्तिकाब होगा, वहां भी पाया गया। माँ और बेटा, बाप और बेटी, बहन भाई, खाला बांजा, फूफी भतीजा, अब पीछे क्या बचा? कौन सा रिश्ता है जिसको अब मुकद्दस समझा गया? इन सब के वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि शरीयत ने इन वाक़यात को लिए बंद बांध रखा है। अगर उस पे हम चलें तो फिर यकीनन ये चीजें सामने ना आए। इनके सद्दबाब के लिए इस्लाम ने कई एक तदाबीर इख्तियार की हैं कि ज़नाकारी न फैले, फहाशी बदकारी न फैले। उसके लिए जो तदबीरें हैं उनमें से सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में पर्दे के बारे में ख़ास तौर पर और खुसूसन इफ़्फ़त व इस्मत का जो निज़ाम है इस्लाम का, उसकी बड़ी वजाहत की कि अपनी शर्मगाहों को संभाल के रखो, अपनी निगाहों को संभाल के रखो। और निगाहों का जो फतूर है और निगाहों के नतीजा में जो गुनाह सामने आते हैं, कोई एक आध नहीं है। अहले इल्म ने आफातुल नज़र और फिर आफातुल लिसान, पूरी पूरी किताबें लिखी हैं कि आंखों से होने वाले गुनाह और ज़बान से होने वाले गुनाह किस कदर आम हैं। इस्लाम ने इफ़्फ़त व पाकदामनी के निज़ाम की बड़ी ताकीद की और तरगीब दिलाई कि औरतें, लड़कियां पाक दामन रहें, लड़के पाक दामन रहें, और पाक दामनी पर अजर व सवाब के वादे किए गए, अब अजर व सवाब की बशारतें दी गई। और फिर सिर्फ इस इफ़्फ़त व पाक दामनी के निज़ाम को कायम रखने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं रहा कि तरगीब व तरहीब ही हो, बल्कि इसके साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ कि इस्लाम ने बाकायदगी के साथ इस गुनाह की सजाएं मुकर्रर की हैं, सजाएं मुकर्रर की, हदूद और ताज़ीरात। खास निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत में जो रखना पैदा करना चाहे, कोई खराबी पैदा करना चाहे और उसका इर्तिकाब कर गुजरे, तो इस्लाम ने इसकी बड़ी सख्त सजा रखी। मसलन अगर कोई गैर शादीशुदा है, नौजवान है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, लेकिन गैर शादीशुदा है, अगर वो ज़ना का इर्तिकाब कर बैठे तो उसके लिए 100 कोड़े, उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे सजा के तौर पर। और अगर कोई शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, जवान है या जिस भी उम्र में है, अगर किसी शादीशुदा से इस गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, ये बातें जरूरी हैं कि हम अपने घर में अपनी खवातीन को, बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, सबको बताएं कि अगर किसी शादीशुदा ने ये इर्तिकाब कर लिया तो उसकी सजा क्या होगी? रजम, संगसार करना, स्टोनिंग टिल डेथ, जब तक मर न जाए तब तक पत्थर मारते रहना। ये सख्त सजाएं इस्लाम ने मुकर्रर की ताकि इस तरफ लोग न आए और निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत जो है वो कायम रहे। और तीसरी तदबीर ये इख्तियार की कि मर्द और औरत जो महरम हैं, ठीक है, उनमें कोई पर्दा नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई गैर महरम है तो उनको एक दूसरे से मुकम्मल अलहदगी, ये इकट्ठे नहीं, अलहदा अलहदा। अगर कभी आमना सामना हो जाता है तो पर्दे की हालत में, यानी गैर महरम औरत, गैर महरम मर्द, अगर कभी इनका आमना सामना हो जाए तो वहां औरत को पर्दा करना होगा। खुल खुला के नंगे मुंह बेहिजाब मर्द के सामने आना उसके लिए जायज नहीं है।
اور گھر میں کوئی عورت کو قید تو نہیں کیا گیا، البتہ وقرن فی بیوتکن، یہ حکم ضرور ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں۔ بوقت ضرورت، بوقت حاجت عورت بازار جا سکتی ہے، عورت اپنے کام کے لیے جا سکتی ہے، عورت دوا دارو کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال جا سکتی ہے، سودا سلف خرید و فروخت کے لیے جا سکتی ہے، البتہ اسے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ تیسری تدبیر جو ہے یہ اسلام نے دی تاکہ زنا کا ستیہ ناش، زنا کا سلسلہ ہی بند کر دیا جائے اور پردے کو واجب قرار دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، بلکہ پردہ واجب ہے، اور یہ حجاب اور پردہ، اور خاص طور پر حجاب جو ہے یہ سن 5 ہجری میں اس کا وجوب کا حکم نازل ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ نے پردہ گرا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے بہت ہی قریبی تھے، آپ کے خادم خاص تھے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں بے دڑک آیا جایا کرتے تھے، عمر چھوٹی تھی، لیکن جب یہ پردے کی آیات نازل ہو گئی تو ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد بغیر اجازت لیے، باقاعدہ جیسے طریقہ ہے، اصول ہے آج بیل دینے کا، اس وقت دروازے کو کھٹکھٹانے کا، دروازہ ناک کرنے کا، بغیر اجازت کے اندر نہ آیا کرے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 اسی وقت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب تم ان سے یعنی امہات المومنین سے، گھر والوں سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، کوئی چیز پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ یہ آیت حجاب جو ہے اس کے نزول کے بعد حجاب واجب ہو گیا، واجب کر دیا گیا، اور نگاہوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے۔ اور اس نظر بازی، اگر کسی میں یہ بیماری ہے کہ وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے اور تارتا ہے دوسروں کو، ایک ہوتا ہے دیکھنا، اچانک نظر پڑ گئی مجبوری ہے، ایک ہے باقاعدہ نظر پڑ گئی پھر تارنا دیکھنا، اس کا تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا نگاہوں کو جھکا کے رکھو، عورتوں کو حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اب ان احکام کی موجودگی کے باوجود جو کہ قرآن کریم میں اگر کوئی آدمی خواتین کو تارتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، نگاہ لے کے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک نظر اچانک آپ آ رہے ہیں، سامنے سے کوئی خاتون آ گئی، اسے بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ سامنے کوئی مرد اچانک آ جائے گا غیر محرم، تو آمنا سامنا ہوا، اس نے پردہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ آدمی اسی وقت اپنا نگاہوں کا کنٹرول جو ہے وہ پورا کرے، نگاہیں جھکا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، امزاد بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی ایک نظر پڑ گئی، تم دوسری نظر اب دوبارہ وہاں لے کے نہیں جاؤ گے۔ فإن الأولى لک، پہلی نظر جو ہے وہ تیرے لیے گنجائش ہے، جائز ہے، والأخرى علیک، اور اگر پھر اب جان بوجھ کر پہلی جو غیر ارادی طور پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ اس میں تیرا حق ہے، کوئی بات نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں، لیکن والأخرى علیک، اگر دوبارہ پھر تم دیکھو گے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے خلاف ہوگی۔ غرض یہ کہ
نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا بچیوں کو خاص طور پر سکھلانا ضروری ہے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں جو کہ مسند امام احمد میں ہے کہ نظر صرف دیکھ لینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا تو معمولی بات ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرموں کو دیکھنے تارنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا ہے نظر۔ نظر محرم رشتہ داروں پہ ہے کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن غیر محرم، اور وہ بھی اچانک والی نہیں بلکہ بار بار والی، تارنے والی، فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ والقلب یشتہی ویتمنا، آنکھوں کے ذریعے پہلے بات ہوئی، اب دل نے چاہنا شروع کیا اور تمنا شروع کی۔ والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، اب آخری مرحلہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ اس معاملے کو یا سچا کر دکھائے گی یا غلط کر دکھائے گی۔ گویا کہ نگاہ جو ہے اس کا اپنے کنٹرول میں رکھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر کنٹرول میں نہ رکھیں تو یہ آنکھوں کا زنا شمار کیا گیا ہے۔ اور بچیوں کو یہ تعلیم دینا بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس کے سامنے آ سکتی ہیں اور کس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر مثلا زیب و زینت کیا ہوا ہے اور زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو کون کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مردوں کی نسبت سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 میں کچھ رشتوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں یعنی جن کا دودھ پیا ہے، اس نے جنم تو نہیں دیا لیکن دودھ پیا ہے، رضائی بہنیں یا جنہیں دودھ شریک بہنیں کہا جاتا ہے، اور ساسیں، بیوی کی ماں، خوش دامن جسے کہتے ہیں، اور ان بیویوں کی بیٹیاں جن کے ساتھ کسی کا نکاح ہوا ہو اور خلوت صحیحہ بھی ہوئی ہو، اور سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے ان سے ملنے جلنے میں اور ان سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے نکاح میں ایک بیوی ہے اس کی بہن کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا، بیک وقت ان تجمع بین الاختین، اپنے نکاح میں دو عورتوں کو بیک وقت اکٹھے نہ کرے۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر بھی بچیوں کو سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور مناسب طریقے سے ان کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ اس صورت میں یا اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جن کے سامنے آپ اپنا زیور، اپنا جتنا جنرلی گھر کے اندر لباس ہوتا ہے وہ رکھیں، پردے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے شوہر تو خیر دونوں میاں بیوی آپس میں ہیں، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ میاں بیوی میں تو ظاہر ہے کہ کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور دوسرے ہیں باپ، والد، اس سے بھی بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور تیسرے ہیں سسر جو ہے وہ بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے عورت کے لیے، اس سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ لیکن تعجب والی بات ہے کہ بعض خواتین سسر سے پردہ کرتی ہیں، خاص طور پر دیہاتی ماحول میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ سسر سے خاتون پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دیور جیٹھ جن سے بڑا سختی کے ساتھ پردے کا مطالبہ ہے ان سے پردہ نہیں۔ سسر جو کہ باپ کی جگہ ہے اور قرآن اور سنت میں اس سے پردے سے الگ رکھا گیا کہ اس سے کوئی پردہ نہیں، اس سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔
बहरहाल चौथे हैं बेटे। बेटे ज़ाहिर है कि माँ बेटे के आपस में क्या पर्दा है। और शौहर के बेटे, शौहर के पहली बीवी से बेटे बेटियां हैं, वो बेटे इस औरत के महरम हैं। और सगे भाई हैं तो वो भी महरम हैं, भतीजे महरम हैं, भांजे महरम हैं। इनके अलावा कुरान करीम में औरतों के बारे में कहा गया कि औरतें जो हैं वो भी हर तरह की औरतें ऐसी नहीं हैं कि उनके सामने आप अपना बनाव श्रृंगार जो है वो खोल सकें, बल्कि कुछ ऐसी औरतें जिन्हें कुरान करीम ने तुम्हारी औरतें कहा। यानी पहली बात ये कि मोमिन मुसलमान औरतें हों, बाखलाक बाकिरदार बापर्दा बाहया औरतें हों। और दूसरी बात ये कि अगर उनमें कोई काफिर भी हो तो काफिर, ज़ाहिर है कि काफिरों में शरीफ लोग भी हैं, काफिरों में समझदार और अपने आप को संभाल कर रखने वाले लोग भी हैं। अपने दीन पर अगर चल रहे हैं तो ठीक है, वो उनका दीन है। लेकिन उन्हीं में अगर कोई ऐसी औरत है कि जो शैतान सिफ्त है, उस औरत के सामने भी खुल खुला के मुसलमान खातून या नेक मुसलमान औरत को नहीं आना चाहिए। लिहाजा ये भी कहा गया कि तुम्हारी औरतें जो हैं उनके सामने तुम बिला पर्दा आ सकती हो। और गुलाम, गुलाम से पर्दा नहीं है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला खत्म हो चुका है, गुलाम कोई है नहीं। और ऐसे नौकर चाकर घर में, ऐसे नौकर चाकर अगर हैं जो उस उम्र को पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें निकाह की जमा की कोई जरूरत नहीं रही, यानी उम्र रसीदा है, उनके सामने आने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि कोई भी नौकर, यानी जवान नौकर है, तंदुरुस्त व तवाना है, और उसे वो सारी ख्वाहिशात उसमें हैं जो किसी नौजवान में होती हैं, उसके सामने घर वाली औरत को, लड़की को, उसकी माँ को, किसी को भी आना नहीं चाहिए। यहाँ इजाजत दी गई उसको जो कि बूढ़ा है और उस उम्र को पहुंच चुका है कि अब उसे औरतों की, बीवी की कोई ख्वाहिश नहीं रही, उसके सामने भी आया जा सकता है। और सूरत नूर की आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चच्चों और मामू, यानी चच्चा जो है वो भतीजी के लिए महरम है, चच्चे के सामने आ सकती है बगैर पर्दे के, और मामू भांजी के लिए महरम है, उसके सामने भी वो बगैर पर्दे के आ सकती है। हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को ये सारे रिश्ते जो हैं इनके बारे में बताएं। कुरान करीम की ये जो आयत हैं, सूरत निसा की आयत नंबर 22 और 23 है, और इसी तरह आगे वाली सूरतें जो हैं उनकी आयत हैं सूरत नूर की आयत नंबर 31 और सूरत नूर की आयत नंबर 61। इन आयत में महरम, गैर महरम और पर्दा और गैर पर्दा के जो लोग हैं जिनसे पर्दा करना है नहीं करना है, उन सब के बारे में तफसीलात आई हैं। इनका तर्जमा और इनकी तफसीर अपनी बच्चियों को सिखलानी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है देवर जेठ का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ससुर से पर्दा नहीं है, उससे पर्दा कर रही हैं, और देवर जेठ जिनसे सख्त पर्दा है उनसे कोई पर्दा नहीं, जबकि ये पर्दे के सिलसिला में इसकी इंतहाई ताकीद, बल्कि सख्त ताकीद की गई है। सही बुखारी और इसी तरह सुनन तिरमिजी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे औरतों में ना घुस जाया करें। लोगों को मना किया कि ऐसे ही औरतों के अंदर न घुस जाया करो। एक सहाबी अंसारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अफरअयतल हम, आपका देवर के बारे में क्या ख्याल है। शौहर के रिश्तेदारों को, शौहर का भाई हो, शौहर का चचा है, शौहर का मामू है, वो सारे अलहम में आते हैं। खास तौर पर देवर और जेठ, ये दो जो हैं वो अलहम में। पूछा गया कि देवर जेठ या हम के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलहमुल मौत। देवर जेठ या शौहर के ये जो रिश्तेदार हैं, ये तो औरत के लिए मौत की तरह है। जिस तरह आदमी
نہیں چاہتا کہ موت آئے، موت کا سامنا ہو، اسی طرح ڈرنا چاہیے دیور جیٹ سے اس اعتبار سے کہ اس سے پردہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہر طرح کے تعلقات منع ہو جائیں گے، ایسا نہیں، لیکن یہ کہ بلا پردہ گپیں مارنا، بلا پردہ بیٹھنا، اور پھر ساتھ ہی علیحدگی، یعنی دیور جیٹھ کا آپس میں پردہ ہے اور وہ دیور جیٹھ دونوں جو ہیں وہ بے حجاب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپیں مارتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور جیٹھ کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا کہ جیسے موت سے بچا جاتا ہے، اجتناب کیا جاتا ہے، موت سے بھاگا جاتا ہے، ایسے ہی بھابھی کو چاہیے کہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی بہت بچ کے رہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کچھ رشتے ہیں، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، یہ جتنے بھی زاد ہیں جن کو کزنز کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑی آسانی جی میرا پھپھو زاد، میرا ماموں زاد، میرا فلاں، میرا کزن، یہ کزنز جتنے بھی ہیں سارے غیر محرم، کزنز میں کوئی بھی محرم نہیں ہے، کیونکہ جو محرم ہے وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، وہ کزنز میں آتے نہیں، ان کے آگے جو بیٹے ہیں وہ کزنز ہیں، وہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو چاہیے کہ یہ تعلیم دیں، بچیوں کو بتائیں کہ ان کزنز میں آپ کے لیے کیا حکم ہے، کیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ اور پھر یہ تو رشتہ دار ہیں، معاشرے میں تو کچھ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سہیلی کا شوہر ہے، عورت ہے، اس کی دوست ہے یا سہیلی ہے، اس سہیلی کے شوہر سے کوئی پردہ نہیں، جی وہ میری سہیلی کا شوہر ہے۔ اور اسی طرح شوہر کا دوست ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، کولیگ ہے، یا کوئی پڑھ رہا ہے تو وہاں ان کے کلاس میٹ ہیں، اس سے کوئی پردہ نہیں، کیونکہ یہ میرا کلاس میٹ ہے یا یہ میرا کمپنی میں میرا کولیگ ہے، ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو بغیر پردے کے اپنے گھروں میں اس طرح داخل کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی محرم ہو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے چہرے کے پردے کا، یہ بات یہاں عرض کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ پردہ سارے جسم کا عورت کر لے اور چہرے کا پردہ نہ کرے، جبکہ جسم کا سب سے اہم ترین حصہ جو ہے وہ چہرہ ہی ہوتا ہے۔ کسی کو جب دیکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر لڑکی ہے، رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو چہرہ ہی دیکھتے ہیں، قد بت جو کچھ بھی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کپڑوں میں موجود ہے، لیکن چہرہ ننگا دیکھا جاتا ہے۔ اب جو چیز سارے جسم کی اہم ترین چیز ہے، تمام اعضاء میں سے اہم ترین ہے، اس کو ننگا رکھا جائے، اور صرف ننگا ہی نہیں رکھا جائے بلکہ میک اپ کر کے اسے ننگا رکھا جائے، تو یہ تو بہت بڑے فتنے کا باعث بنے گا۔ لہذا ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے اور پردہ کرنا چاہیے۔ اور اگر بچپن میں، یہاں پھر ماں کا بہت بڑا کردار ہے بچی کے لیے، کہ بچپن میں ماں کو بچی دیکھ رہی ہے کہ ماں پردہ کرتی ہے، باہر نکلتی ہے تو باقاعدہ چہرے پر بھی نقاب ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، اور یہ اس کے سامنے بچپن سے لے کے ہوش سنبھالنے تک اور بڑے ہونے تک یہ سارا معاملہ وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں پردہ کرتی ہے، چہرے کا پردہ بھی کرتی ہے، یقیناً وہ بچی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، ماں کر رہی ہے، کہیں اپنے نیال جائے تو خالہ نانی بھی کر رہی ہے۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب ہم خود بڑے نہیں کریں گے کچھ، تو ہمارے بعد آنے والی ہماری اولادیں جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہمیں خود پہلے سدھرنا ہوگا، اور اگر ہم پہلے خود سدھر جاتے ہیں تو بچے انشاءاللہ تعالیٰ سدھریں گے۔ اور پھر خاص طور پر بلوغت کی عمر جو ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے والدین کے لیے، خاص طور پر والدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی کو یہ مسائل بتائے
पर्दे की हदूद क्या हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन औरतें हैं, कौन कौन मर्द हैं, कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे पर्दा करना है या जिनसे पर्दा नहीं करना। और बलूगत से मुराद क्या है? बलूगत से मुराद सिर्फ अक्लमंद हो जाना नहीं। अक्लमंद तो बच्चे आजकल माशाल्लाह 5-6 साल के अक्लमंद हो जाते हैं। बलूगत से मुराद है कि अगर उम्र को लेंगे तो 15 साल, इस्लाम ने उम्र मुकर्रर फरमाई 15 साल। 15 साल तक अगर दूसरी कोई अलामतदार ना हो तो बेटी और बेटा ये दोनों बालिग शुमार होंगे 15 साल के बाद। और लड़कों के लिए अगर जायद बाल जो हैं वो उगाएं दाढ़ी मूंछ के, या इहतलाम शुरू हो जाए तो लड़का बालिग, और माओ को मालूम होता है कि हमारी बेटी बालिग हुई है या नहीं, वो भी जायद बालों के हवाले से। और ख़ास तौर पर अगर मेंसेस या जिसे पीरियड कहा जाता है, माहवारी हैज, वो शुरू हो जाए तो वो किस उम्र में शुरू हुआ है उसके साथ ही लड़की जो है वो बालिग शुमार होगी। बलूगत की उम्र मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। कहीं 8-9 साल से बलूगत शुरू हो जाती है, कहीं 10-11-12 साल से शुरू होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मौजूदा दौर में, आज के इस दौर में बलूगत का मामला जो है वो बहुत तेज हो गया है, क्योंकि नेट ने बच्चों को बच्चा रहने ही नहीं दिया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इंतहाई समझदार, वो बातें जो पहले लोगों को 15-20 साल के बाद जाके मालूम होती थी, आज 4-5 साल का बच्चा भी जानता है। हमारे टेलीविजन ने, हमारे नेट ने, हमारे मीडिया ने ये चीजें इतनी आम कर दी हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी समझदार हैं और वो वक्त से पहले ही बालिग हो जाते हैं। यानी बच्चों में बच्चों जैसी चीज अब कोई बची ही नहीं। बहरहाल जब शरई तौर पर बालिग हो जाएं तो फिर उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो पर्दे का और ख़ास तौर पर चेहरे के पर्दे का ख्याल रखें। और इसका हुक्म जो है वो बाकायदा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दिया है। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। शुरू में भी हमने ये आयत पढ़ी है कि ए नबी, ऐ मेरे नबी, कह दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को। यहाँ तफसील तो नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाते का कहा है, अपनी बेटियों को। और बेटी बनात जमा है बिन्त की। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बेटी एक ही हो, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो यहाँ बनात क्यों कहा? कहते हैं जी नहीं, वो बेटी तो एक ही थी। जो पार्टी कहने वाली सारी दुनिया जानती है, शिया लोग जो हैं, वो कहते हैं एक ही बेटी थी, सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही दामाद थे, बाकी दामादों का वो इनकार कर देते हैं। जिनमें से जुन्नुरैन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दोहरे दामाद। बहरहाल कहते हैं कि यहाँ बेटियां इसलिए कहा है कि बीवियों की जो पहले शौहरों से बेटियां थी वो भी शामिल, जबकि उसके लिए रबायब का लफ्ज कुरान करीम में मौजूद है। रबायब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अगर ये कहें कि यहाँ रबायब का लफ्ज साफ तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता देते थे कि रबायब को भी कहो, नहीं, बनात। गर्ज ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को ये हुक्म दे दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने चेहरों पर घूंघट, यानी अपने चेहरों पर बड़े कपड़े से, बड़ी चादर से अपने चेहरों को भी छुपा के रखे। अब ये हुक्म जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बीवियों के लिए नहीं है, बल्कि ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए, बेटियों के लिए और तमाम मोमिनों की औरतों के लिए है। और यहाँ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और हदीस शरीफ में भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है
ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، وہ حدیث جس میں حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ان پر بہتان لگ گیا، تہمت لگ گئی. تو اس تہمت کا واقعہ تفصیلی بخاری وغیرہ میں موجود ہے. اس تفصیل سے قطع نظر وہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی اور جب پیچھے سے کوئی گری پڑی چیزیں دیکھنے کے لیے آنے والا آیا کرتا ہے تو اس وقت وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سلمی وہ تھے. وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں وہاں سوئی ہوئی ہوں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو کہتی ہیں فخمرت وجہی حین سمعت استرجاعہ، استرجاع کا معنی ان اللہ پڑھنا. کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ ان کا انا للہ پڑھنا سنا تو میں نے فوری طور پر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. یعنی اگر سوتے میں چہرہ ننگا بھی تھا تو اب ہوش آتے ہی چہرہ ڈھانپ لیا. صحیح بخاری اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور اسی پر بس نہیں بلکہ سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حسن بلکہ بعض محدثین کے نزدیک صحیح درجہ تک پہنچی ہوئی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا واقعہ آیا ہے. حجۃ الوداع کے واقعہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جو خواتین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ان کے بیانات ملتے ہیں. کہتی ہیں کہ ہم حج کی حالت میں، یہاں یہ بھی بات تھوڑی سی میں واضح کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی حج عورت کا تو سارے کا سارا احرام ہی منہ میں ہے کہ منہ ننگا رکھے. کیا وہ ہمیشہ ننگا رکھے گی؟ بہت غلط بات. نماز کے لیے مسجد جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے، بازار میں جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے، کہیں بھی جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے. اور حج جیسا مقام ہو جہاں ایک دو نہیں، 100,000 نہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہاں سارا منہ ننگا رکھے گی؟ بڑی عجیب منطق ہے یہ. وہاں صرف اتنا ہے کہ اپنے چہرے کو ننگا رکھے. کب تک؟ جب تک کوئی غیر محرم سامنے نہ آئے. جب غیر محرم سامنے آ جائے گا تو فوری طور پر چہرے کو ڈھانپنا ہوگا. وہ مکہ میں ہو، وہ منا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات میں ہو، حرم میں ہو، حرم سے باہر. اس سلسلہ میں خواتین کے جو بیانات ہیں ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد میں کہتی ہیں فائزہ جاوزونا، فائزہ جاوزو بنا، جب اجنبی لوگوں کا کوئی قافلہ، اجنبی لوگوں کے بھی چند لوگ آتے، جب وہ ہم سے آگے گزر جاتے، تجاوز کر جانا، تجاوز کا لفظ یہاں معروف ہے، گاڑی سے آگے نکلنا بھی تجاوز ہے. جب وہ ہم سے آگے نکل جاتے سدلت احدانا جلبابها من راسها علی وجہها، تو ہم اپنے سر کا کپڑا اپنے چہرے پر گرا کے پردہ کر لیتے. صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے کہ حج کے دوران بھی عورت کو پردہ کرنا، خواتین کو ہر حال میں چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. لیکن ہماری ایک فطرت ہے کہ جس چیز میں ہمیں کچھ آسانی نظر آتی ہو وہ فوراً پکڑ لیں گے، اور جس میں تھوڑی سی مشقت، تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے اسے ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. ہزاروں علماء کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، اور دو ایک علماء نے کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ کریں تو ان کی مرضی، نہ کریں تو ان کی مرضی، واجب نہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہ کریں، واجب نہیں ہے، صرف اتنا کہا. دو ایک کی بات ایسے مانی جا رہی ہے، ایسے اٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے سارے کا سارا، ساری کی ساری ڈگری صرف انہی سے ہی، جبکہ ہزاروں علماء کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. اور پھر بچپن سے ہی لڑکیوں کو، خاص طور پر جو مسلمان لڑکیاں ہیں، ان کو لباس ایسا خرید کر دیں مائیں کہ وہ لباس جو ہے وہ مناسب ہو، اور بچپن سے ہی ان کو حشمت والا، یعنی پردے والا لباس جو ہے
وہ پہننے کی ترغیب دلائیں، چونکہ ماں خود ایسا پہن رہی ہوگی، بیٹی بھی ایسا پہنے گی۔ اور اچھا مناسب لباس لڑکوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا ہے، اس کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ لباس سلائی کے اعتبار سے ڈھیلا ڈالا ہو، ڈھیلا ڈالا، اتنا چست، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ عورت کا جسم ہی سارا نظر آ رہا ہو، ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے وہ جسم کسی کے جسم پر پینٹ کیا ہوا ہو۔ ڈھیلا ڈالا ہو تاکہ وہ باپردہ، باقاعدہ اس کے جسم کے نشیب و فراز جو ہیں ان میں سے کوئی چیز نظر نہ آنے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کپڑا موٹا ہو، کپڑا موٹا ہو تاکہ اس کے اندر سے جسم کا رنگ نظر نہ آئے۔ اگر کپڑا موٹا نہیں، جسم کا رنگ نظر آ رہا ہے، اور کپڑا اتنا ٹائٹ سلا ہوا ہے کہ سارا جسم اس میں سے محسوس ہو رہا ہے کیا ہے، تو پھر اس کا کہیں کہ وہ کیا جسم لباس ہوگا۔ اور لباس کے اوپر عبایا کہہ لیں، برقع کہہ لیں، یا کوئی اور بھی نام کہیں ہوگا۔ برقع تھا کہ چلو کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورت نے، ان کو چھپا لے گا۔ اب برقعے ایسے نکلتے آ رہے ہیں کہ اتنے زرق برق، چمکدار، اور اس پر ایسی زوردار امبرائڈری اور کڑھائی کی ہوئی ہے، کہیں کالے برقعے پر لال کڑھائی، کہیں کالے برقعے پر گولڈن کڑھائی، کبھی کہیں کچھ کہیں کچھ۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ وہ برقعے ہیں کہ جن کو چھپانے کے لیے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، تب جا کے برقعے کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ لباس کے سلسلہ میں بچیوں کو پوری طرح تربیت دینی چاہیے کہ کون سا لباس ہمارے لیے مناسب ہے اور کون سا لباس ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں یہ بات بھی خواتین کے لیے بھی اور ان کی بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچیوں کو خوشبو کے معاملہ میں اسپیشل بتائیں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، بچوں کو یعنی چھوٹے بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا، اور وجہ کیا ہے، وجہ کا نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہ لڑکوں کو یا چھوٹی عمر کے بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو خوشبو لگائیں گے تو ان کو جن چمڑ جائے، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ جنوں کا خوشبو سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو گندے لوگوں اور گندگی میں رہتے ہیں، گندگی تو ان کا اپنا سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا ہے، ان کا خوشبو سے کیا تعلق؟ بچوں کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ ہے لڑکیوں کا۔ لڑکیوں کو جب تک وہ گود میں ہیں، جب تک وہ مثلا دودھ پینے کی عمر میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کوئی دودھ نکل آئے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، تو ان کو صاف ستھرا کر کے اگر کچھ تھوڑی بہت اچھی سمیل لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھے گی عمر میں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ اب آپ کے لیے کون سی خوشبو لگانا جائز ہوگا۔ سنن ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طیب خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو خوشبو ہے اس کے بارے میں، اور مردوں کے لیے جو خوشبو ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یا معیار بتایا ہے کہ وہ کیسی خوشبو کون لگائے۔ اس سلسلہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داود اور ترمذی کی، اسی طرح مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک تو آئے لیکن رنگ نہ ہو، یعنی جیسے لپسٹک کہہ لیں، غازہ پاؤڈر، یہ وہ کہہ لیں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو نظر آئے لیکن اس کی مہک نہ پھوٹے۔ اب خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچیوں کو بھی شروع سے ہی یہ بات بتا کے رکھیں کہ ایسی خوشبو لگانا
جو بہت مہک والی ہے اور پھر اس خوشبو کو لگا کر باہر نکل جانا، غیر محرم مردوں عورتوں کے درمیان میں سے گزرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے جو کہ اس طرح کی خوشبو لگا کے باہر مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے، تو اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے گھر میں میاں بیوی ہیں، بہن بھائی باپ ہیں، یہ سب کوئی حرج نہیں ہے، محرم کی حدود میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب غیر محرم یا باہر کے ماحول میں نکلنا ہو تو عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو ایسی خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ شرعن جائز نہیں ہے۔ اور پھر جیسا کہ پردے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، بعض غیر مسلم خواتین نے پردے کا بہت اہتمام کیا، پردے کی بہت تعریف کی، پردے کے بہت سارے فائدے بیان کیے۔ ایک جاپانی نو مسلم عورت ہے خولا، وہ کہتی ہیں کہ منی اسکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ جاپانی نو مسلم خاتون ہے۔ اور اسی طرح امریکن نو مسلم لیلا نامی خاتون کہتی ہیں کہ جب میں حجاب استعمال کرنے لگی تو مجھے بہت ہی امن و سکون اور اطمینان ملا، اور اس وجہ سے لوگ میرا احترام کرنے لگے، سڑک پر، گلی میں، بازار میں، حتیٰ کہ بس میں مجھے کوئی ستاتا نہیں۔ یعنی یہ لوگ احترام کرتے ہیں اور کوئی قریب نہیں آتا، چھیڑنا تو دور کی بات ہے، لوگ بالکل نہیں ستاتے۔ اور ایک برطانوی نو مسلم ہے خدا خطاب، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو چیز اسلام کی طرف کھینچ کر لے آئی وہ پردہ ہی تھا۔ مسلمان خواتین کا لباس با پردہ غیر مردوں کی نگاہوں سے عورت کو دور کر دیتا ہے، عورت کی طرف سے پردہ جو ہے، عورت نے اگر پردہ کیا ہوا ہے تو مردوں کی نگاہیں اس سے دور رکھ جائیں گی۔ اور غیر محرم مرد اگر نابینا ہی کیوں نہ ہو، ابھی یہ حد ہے پردے کے سلسلہ میں کہ غیر محرم مرد ہے لیکن وہ نابینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے سامنے بھی کھل کھلا کے آنے سے منع کیا ہے۔ ابو داود، ترمذی، سنن نسائی کبریٰ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں خاتون موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ تشریف لائے اور یہ معروف ہے کہ وہ نابینا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں خواتین سے کہا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو، یعنی یا اٹھ کے چلی جاؤ یا پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ نبینا نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی نبینا ہو؟ الستما تبصران ہی، کیا تم اسے دیکھ نہیں رہی؟ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تاکید فرمائی کہ وہ نابینا صحیح، تم تو بینا ہو، تم دیکھ رہی ہو۔ یعنی تمہیں اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، مردوں کو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کی نگاہیں نہیں ہیں، تمہاری تو ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، لا یخلون احدکم بامرأة الا مع ذی محرم، تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے سوائے اس کے کہ ذی محرم اس کے ساتھ ہو۔ اور بعض روایت میں ہے لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے، ظاہر ہے کہ غیر محرم عورت ہے، اس کے ساتھ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، خلوت میں چلا جاتا ہے، فإن ثالثہما الشیطان، تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ مسند امام احمد میں اور الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی میں حدیث موجود ہے۔ غرض یہ کہ پردے کے لیے اسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ عورت نابینا آدمی سے بھی پردہ کرے یا نابینا آدمی سے بھی الگ رہے، دور رہے۔ اور آج کے دور میں
موجودہ دور میں بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ دور میں نیٹ کا اس حد تک تسلط ہمارے گھروں پر ہو چکا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جوان نوجوان جوان بوڑھے سب بڑا بے تحاشا اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹ جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، نیٹ دو دھاری تلوار ہے، اس میں خیر بھی ہے اور بے شمار خیر ہے۔ دنیا بھر کی اسلامی کتابیں جس زبان میں چاہیں آپ کے پاس نیٹ میں موجود ہیں، دنیا بھر کی لائبریریاں نیٹ میں موجود ہیں۔ گویا کہ آپ دنیا بھر کی لائبریریاں، دنیا بھر کے قراء کی تلاوتیں، دنیا بھر کے علماء کے لیکچر وہ اپنی جیب میں لیے پھر رہے، بہت بڑی خیر ہے۔ لیکن آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی اور سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اگر نیٹ کھولنا ہے تو صرف خیر حاصل کرنے کے، اور جس طرح یہاں خیر بہت ہے اسی طرح شر سے بھی یہ بھرا ہوا ہے، شر کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر تھوڑی نظر رکھیں، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں یہ دونوں کے لیے برابر ہے، ان کی نگرانی رکھیں۔ اگر وہ نیٹ یوز کرتی ہیں یا لڑکے نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور کتنا وقت وہ صرف نیٹ کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت وہ عام پڑھائی کے لیے۔ آج ہماری ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سکول میں موبائل لانا منع ہے، پہلے تو یہ تھا کہ سکول میں موبائل لانا منع ہے، اور اب پورا سکول موبائل میں داخل کر دیا گیا۔ اب بہت سارے ایسے لیکچر، بہت سارے ایسے مٹیریل ہیں سکولوں کے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بچے کو نیٹ کے ذریعے کرنا ہوتے ہیں۔ اب بچنا اس سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ احتیاطاً اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بچیوں کو سمجھائیں، بچیوں کو اس کے خیر اور شر کا پتہ دیں۔ اس میں انشاءاللہ بچیوں کی بھی بہتری ہے اور ان کے والدین کی بھی اسی میں بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام بچوں کو خالص مسلمان بنائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل دین میں داخل رکھے، اور ادخلوا فی السلم کافہ کی صحیح تصویر وہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔